لله الأول بلا أول كان قبله والآخر بلا آخر يكون بعده الذي قصرت عن رؤيته أبصار الناظرين وعجزت عن نعته أوهام الواصفين الذي ابتدع بقدرته الخلق ابتداء واخترعهم على مشيته اختراعا ثم سلك بهم طريق إرادته وبعثهم على سبيل محبته والصلاة والسلام على الأول العدد وصاحب الأبد أسرته خير الأسر وإترته خير الإتر وشجرته خير الشجر نبتت في حرم بسقت في كرم سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين ذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا لا سيما على الحق الجديد والطلعة الرشيد وقرة الحميد بقية الله في الأرض وحجة الله على الخلق شريك القرآن صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى صلوات واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكر فضائلهم وغاصب حقوقهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الحكيم وإذ وعدنا موسى 40 ليلة صلوات ایک بار اور سب مل کے صلوات پڑھیں روز 40 سید الشہداء امام حسین علیہ السلام مجلس چہلم میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں مسلسل آپ حضرات تشریف لاتے رہے محرم کا چاند ہونے سے لے کر آج تک ان 40 دنوں میں امام بارگاہ حسینیہ زہرا کی انتظامیہ کی طرف سے ہم آپ کے بھی اور اس کے علاوہ شیوخ فرما روایان دبئی کے دبئی شہر کے تمام انتظامی اداروں کے کہ جنہوں نے دام درہم قدم سخن قیام عزائے سید الشہداء میں ہم سے تعاون کیا ہم ان سب کے شکر گزار ہیں اور ان کی توفیقات میں اضافے کے لیے دعا گو ہیں ظاہر ہے کہ یہ ایک امر خیر تھا جو کسی بھی صورت میں عزاداران امام مظلوم جہاں کہیں بھی ہو فصل عزا کے یہ دن کہ جو 40 دن پر اور پھر 2.25 مہینے پر محیط ہیں ان کا انعقاد کرتے ہیں سید الشہداء کے چہلم ہی کی وجہ سے ہمارے ہاں اپنے مردوں اور مرحومین کا بھی چہلم کیا جاتا ہے۔
لیکن اس میں حکم یہی ہے کہ اپنا غم کم رکھا جائے اور 40 دن سے پہلے ہی اپنے مرحومین کا سوگ بڑھا دیا جائے، تاکہ کسی کا غم حسین کے غم کے برابر نہ ہو سکے۔ یہ 40 دن کے بارے میں آج کل ایک خیال اور ایک سوال لوگوں میں اٹھتا ہے کہ آخر سوئم 40ویں کا ذکر شریعت میں، دین میں اور قرآن میں نہیں ہے، تو یہ سوئم 40واں کیوں کیا جاتا ہے؟ مردوں کا ہو یا سید الشہداء کا ہو۔ سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ ٹھیک ہے کہ شریعت میں اس کے لیے کوئی قوانین مقرر نہیں ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے کہ 40 دن کے عدد پر قرآن مجید نے گفتگو نہ کی ہو۔ اس میں اہم بات یہ ہے کہ اس عدد کو سمجھا جائے کہ یہ 40 دن کا جو عدد ہے یہ کیوں رکھا گیا۔ یہ 30 دن نہیں ہے، 50 دن نہیں ہے، پھر اس کی روایت کب سے ہے، کن کن معاملات میں ہے۔ دیکھنا پڑے گا کہ تاریخ انبیاء، تاریخ ائمہ میں 40 دن کا معاملہ کہاں تک پہنچتا ہے، اور 40 دن نہیں، 40 کا عدد یہ کبھی دن میں ہوتا ہے، کبھی سال میں ہوتا ہے، کبھی ہفتوں میں ہوتا ہے۔ تو یہ 40 کے عدد میں قدرت نے کیا خاص بات رکھی ہے کہ ہم نے اس کو اختیار کیا اور خود اس کی تمنا کی گئی کہ جیسا کہ آپ سنتے ہیں کہ یہ کہا گیا کہ ہم چہلم نہیں کر پائے، تو چہلم اس لیے ہو رہا ہے ایک تمنا کی، ایک خواہش کی تکمیل کی وجہ سے۔ قرآن مجید کہتا ہے کہ ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، اور یہ 40 راتوں کا وعدہ ہم نے اس لیے لیا کہ ہمیں انہیں توریت عطا کرنی تھی۔ کوئی بہت طویل گفتگو نہیں ہے، لیکن چاہتا ہوں کہ اس وقت جب روز اربعین آپ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو یہ پیغام لیتے جائیں کہ یہ 40واں، یہ چہلم یا اربعین، چہلم فارسی کا ہے، اربعین عربی کا ہے، اور 40واں ہندی اور اردو کا لفظ ہے۔ یہ صحیح کہ اس کا شریعت میں کوئی پیمانہ مقرر نہیں، لیکن اس کے باوجود ایسا نہیں ہے کہ تاریخ انبیاء اس عدد سے خالی ہے، ایسا نہیں ہے کہ قرآن اس عدد سے خالی ہے، بلکہ ہم مسلسل یہ دیکھتے ہیں کہ ہر نبی کے ساتھ یہ عدد کہیں نہ کہیں جڑا ہوا ہے۔ مثال کے طور پر حضرت آدم جب جنت سے اتارے گئے زمین پر تو 40 سال گریہ کیا، وہاں بھی عدد 40 کا ہے۔ وہ گریہ جسے قرآن لفظ استعمال کرتا ہے رجوع کا، اصل میں وضاحت کر چکا ہوں کہ توبہ کے اصل معنی رجوع کے ہی ہیں۔ ہمارے ہاں لوگ تلہ توبہ کے معنی میں لیتے ہیں، اس معنی میں نبی کی توبہ نہیں ہوتی۔ نبی کی توبہ ترک اولیٰ پر رجوع کے معنی میں ہوتی ہے، اور وہ رجوع 40 دن کا تھا، 40 سال کا تھا۔ 40 سال گریہ کیا رجوع کرنے کے لیے، اور 40 سال میں رجوع قبول ہوا۔ موسیٰ کا سفینہ پانی پہ 40 دن رہا، یعنی جب طوفان آیا، حضرت نوح کا جب طوفان آیا اور چلے تو سفینہ پانی پر، آسمان سے پانی برس رہا تھا، زمین سے پانی ابل رہا تھا۔ 40 دن کی مدت ہے کہ حضرت نوح کا سفینہ
پانی پر رہا اور 40ویں دن اس سفینے نے کوہ جودی پہ قرار پکڑا۔ اسی طرح حضرت یونس شکم ماہی میں 40 دن رہے۔ حضرت یونس کا شکم ماہی میں 40 دن رہنا بھی ان کا پروردگار کی طرف رجوع تھا۔ اور قرآن کا یہ کہنا کہ اگر یونس وہ تسبیح نہ کرتے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، للبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، اگر یہ تسبیح نہ کرتے تو ہم قیامت تک یونس کو شکم ماہی میں رکھتے۔ یعنی 40 دن کی تسبیح نے یونس کو نجات دی۔ تسبیح 40 دن کی، توبہ 40 سال کی، سفینہ 40 دن رہا، کتاب موسیٰ کو دی تو طور پہ 40 دن بلا کے رکھا۔ حالانکہ طور پہ موسیٰ کا رہنا بظاہر سمجھ میں نہیں آتا کہ طور کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جو تفریح کا مقام کہا جائے، کہ خوشگوار ماحول ہے، نبی کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ تھکن اتار لے، نبی کو اس لیے بلایا گیا ہے کہ امت سے جو تکلیف پہنچی ہے اس کا ازالہ ہو جائے۔ لیکن 40 دن کے بعد خدا نے کتاب دی۔ اس کے ساتھ ہی حضرت موسیٰ ہی کی داستان میں قرآن ایک منظر اور بیان کرتا ہے کہ جب ہم نے موسیٰ کی قوم سے موسیٰ کے ذریعے کہا کہ داخل ہو جاؤ اس شہر میں، تو انہوں نے یہ کہہ کر شہر میں داخل ہونے سے انکار کیا کہ وہاں ہمارے دشمن ہیں، تم جاؤ اور تمہارا پروردگار جائے۔ جب موسیٰ نے اصرار کیا اور وہ پھر بھی نہ مانے تو ہم نے 40 سالوں کے لیے وادی تیہا میں انہیں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیا۔ اب یہاں پھر 40 سال، قرآن کہتا ہے کہ 40 سال گمراہی میں پڑے رہے۔ اس سے پہلے کی جو آیتیں ہیں وہ یہ بتاتی ہیں کہ کل 2 آدمی ایسے تھے جنہوں نے موسیٰ کی بات مانی، اور موسیٰ نے کہا تھا دیکھو ہم تم سے وعدہ کر رہے ہیں، یہ خدا کی دی ہوئی ضمانت ہے کہ تم داخل ہو جاؤ گے تو غالب آؤ گے، یہ خیال نہ کرو کہ وہاں دشمن ہے تمہارے، جب تم داخل ہو جاؤ گے تو خدا تمہیں غلبہ عطا کرے گا۔ اور 2 افراد نے موسیٰ کی بات کی تصدیق کی اور کہا دیکھو دروازے سے داخل ہو تو غلبہ ملے گا، ایک 40 دن اور ایک دروازہ، یعنی شہر میں داخلے کے لیے دروازے سے داخل ہو تو یقیناً غالب ہو جاؤ گے، اور اس کے بعد چونکہ انہوں نے انکار کیا کہ ہم نہیں جائیں گے، دروازے سے منہ پھیر لیا۔ اور دوسری جگہ قرآن کہتا ہے کہ ہم نے ان سے یہ بھی کہا تھا کہ دیکھو سجدہ کرتے ہوئے ہتا ہتا کہتے ہوئے داخل ہو، لیکن انہوں نے ہتا کہنے کے بجائے ہنتا ہنتا کہا اور دروازے کی طرف پشت کر لی۔ تو چونکہ دروازے کی طرف پشت کر لی اس لیے اللہ نے 40 سال گمراہی میں چھوڑ دیا۔ آگے بڑھ جاؤں گا، ایک جملہ کہہ دوں کہ جو دروازے سے منہ پھیر لیتا ہے اللہ اسے گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ اس کی ہدایت کا سامان قدرت کی طرف سے نہیں ہوا کرتا، اور یہ موسیٰ کی اس واقعے نے واضح کر دیا۔ 40 برس وادی تیہا میں بھٹکتے رہے اور راستے نہ پائے۔ یہاں پر علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ کسی قوم کے انقلابی اصلاح کے لیے 40 سال کا عرصہ بہت کافی ہوتا ہے، یعنی 40 سال میں ایک نسل جا چکی ہوتی ہے، ایک نسل جوان ہو جاتی ہے اور ایک نسل آ رہی ہوتی ہے، تو قوم بدلنے کے لیے 40 سال چاہیے۔ اس لیے اللہ نے یہ مثال رکھی، تو معلوم ہوا کہ اصلاح کا کمال بھی 40 سال میں ہے۔ پیغمبر کی حیات تک آتے آتے ہمیں یہ 40 کا عدد ایک اور منزل پہ نظر آتا ہے۔ 39 دن تک خیبر فتح نہیں ہوا، 40ویں دن جب علی بلائے گئے
تب خیبر فتح ہوا. توبہ 40 میں، رجوع 40 میں، سفینے کا پانی پہ قیام 40 میں، اصلاح اور انقلاب 40 میں، کتاب کا ملنا 40 میں، فتح ہونا 40 میں، علی کا آنا 40 میں. اور پھر سب سے اہم بات یہ ہے کہ جب حضرت ابو الحسن علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ فرزند رسول، انسان کی جو عمریں ہیں اس عمروں میں تفریق مختلف سن کی کس طرح سے، تو آپ نے فرمایا کہ 5 سے 15 تک لڑکپن ہے، 15 سے 25 تک نوجوانی ہے، 25 سے 35 تک جوانی ہے، لیکن شباب کامل ہوتا ہے 40 پر. یہ امام کا قول ہے. اب چونکہ اوسط عمریں کم ہو گئی ہیں اس لیے لوگوں کو اس 40 کی عدد کا اندازہ نہیں ہوتا، ورنہ جوانی کا کمال معصوم کے فرمان میں 40 سال ہے. یعنی 40 سال پر جوانی شروع ہوتی ہے، ختم نہیں ہوتی. معصوم کے بیان میں 40 سال جوانی کا کمال ہے، اور یہ کمال ایسا ہے کہ یہاں پر آ کر شباب گویا ٹھہر جاتا ہے، اور اس کا بیان آپ کو جگہ جگہ ملے گا. شاید یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں مسلسل اور متواتر روایتوں میں یہ پایا جاتا ہے کہ جب آئیں گے تو عین جوانی کے عالم میں 40 کے ہوں گے. جب فرزند رسول آئیں گے تو عین جوانی کے عالم میں 40 کے ہوں گے، اور یہ 40 ان کا شباب ہے. اور اب اول منزل پہ یاد رکھیے گا، راوی نے آ کر حضرت صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ فرزند رسول یہ فرمائیے کہ آدم کا پتلا بنایا گیا، دنیا میں جتنے بچے پیدا ہوتے ہیں وہ ظاہر ہے کہ شیرخوار ہوتے ہیں، پھر ان پہ لڑکپن آتا ہے، پھر نوجوانی آتی ہے، پھر جوانی آتی ہے. یہ حضرت آدم جو خلق ہوئے تو کیا عمر تھی؟ دیکھیے سوال تو ہے عقل کا کہ آخر آدم خلق ہوئے ہیں تو عمر کیا تھی؟ کیا بچے تھے؟ اگر بچے تھے تو کوئی پالنے والا چاہیے. اگر لڑکپن گزرا ہے، لڑکپن کی عمر میں اللہ نے تخلیق کیا ہے، تو لڑکپن کی عمر آدم کی کہاں گزری؟ اگر نوجوانی ہے تو نوجوانی میں کون ساتھ تھا؟ لیکن قدرت بتاتی ہے، معصوم فرماتے کہ اللہ نے آدم کا پتلا بنا کر 40 دن کے لیے چھوڑ دیا. اب یہ 40 دن جو نوری سال کے 40 دن ہیں وہ ہمارے 40 سال ہیں، یہ لائٹ ایئرز کے 40 دن ہیں. اللہ نے 40 دن یا یہاں کے 40 سال کے لیے پتلا بنا کے چھوڑ دیا، تو پتلا بننے سے روح پھونکے جانے میں 40 سال کا وقفہ ہے. اس لیے جب آدم میں روح پھونکی گئی تو عین 40 کے تھے. دنیا کا ہر انسان دنیا میں آتا ہے تو بچہ ہوتا ہے، آدم آئے ہیں تو 40 کے ہیں. 40 دن تک پتلا ملائکہ کی گزرگاہ میں پڑا رہا اور ملائکہ اسے دیکھتے رہے. معلوم یہ ہوا کہ پتلے میں کمال روح پھونکے جانے کے بعد آیا، اور روح پھونکی گئی وہی 40 کے عدد میں. آپ کو جو میں یہ ساری داستان سنا رہا ہوں یہ اس لیے نہیں سنا رہا ہوں کہ یہ سارے قصے ہیں، اس میں صرف ایک بات ہے اور اچانک بات ختم ہو جائے گی کہ ساری مثالوں میں آپ نے ایک چیز پہ غور کیا کہ بدن میں روح پھونکی گئی تو کمال ملا 40 میں. آدم نے توبہ کی، توبہ قبول ہوئی 40 میں. یونس نے رجوع کیا، رجوع قبول ہوا 40 میں. سفینے کو خشکی ملی 40 میں. اصلاح ہوئی قوم موسیٰ کی 40 میں. کتاب ملی 40 میں. اور اسی لیے دیکھیں فتح ہوئی،
خیبر میں لشکر کو 40 میں، امام آئیں گے 40 میں، اسی لیے اس عدد کو اہل معرفت نے لے لیا. عوام نے اس کا نام چلہ رکھا، لیکن وہ چلہ نہیں ہے. معصومین کی حدیثوں میں ہے کہ کسی عمل کو 40 دن تک متواتر بجا لایا جائے تو اس میں کمال پیدا ہو جاتا ہے. کسی عمل کو 40 دن تک انجام دیا جائے تو اس میں طاقت پیدا ہو جاتی ہے. اسی لیے حضرت حجت سے ملاقات کی جو زیارت کا عمل ہے 40 شب جمعہ، یعنی معرفت کا کمال بھی 40 میں ہے. اور پھر شاید یہ آخری منزل ہو جو حدیث سنا رہا ہوں. امام نے فرمایا کہ اللہ نے حدیث قدسی میں ارشاد فرمایا کہ اے میرے حبیب میرے بندوں سے کہہ دو کہ جو 40 دن خالص میرے لیے گزارے، خالص میرے لیے، اور کوئی خیال نہ ہو، خدا کے لیے گزارے، دنیا سے کوئی تعلق نہ ہو، تو میں اس کی ہر بات کو قبول کر لیتا ہوں. وہ مستجاب الدعوات ہو جاتا ہے. وہ دعا کرے گا تو میں قبول کروں گا، وہ خواہش کرے گا تو میں پورا کروں گا، وہ تمنا کرے گا تو میں اس کو نواز دوں گا. 40 دن کمال حاصل کرنے کا نسخہ ہے. یعنی آپ کو جس چیز میں بھی کمال اور طاقت حاصل کرنا ہو تو 40 دن اس پر عمل کریں. اب سمجھ میں آیا کہ یہ 40واں سید الشہداء کا کیوں رکھا گیا. دیکھیے غم بھی ایک صفت ہے، اور غم کا کمال 40 دن میں مکمل ہوتا ہے. اس لیے کمال غم جب تک 40 دن پورے نہ ہو جائیں نہیں حاصل ہوتا. اس لیے بہن، ابھی میں مسائل پہ نہیں آیا، بہن نے چاہا کہ وہ عزادار جو آ کر میرے بھائی کا غم منائے ان کو صلہ یہ ملے کہ غم ناقص نہ ہو، کامل ہو. اور کامل غم کے لیے ضروری ہے کہ 40 دن متواتر غم منائے. اب اس سے معصوم کی وہ حدیث جوڑ لیجئے کہ جس میں امام نے کہا حدیث قدسی میں کہ 40 دن خالص خدا کے لیے گزرے، دنیا کا خیال نہ ہو. کتنے ذہین تھے ہمارے اجداد علماء اور بزرگ جنہوں نے سال میں یہ 40 دن غم حسین کے رکھ دیے کہ جب ہمیں حسین کے سوا کوئی یاد ہی نہیں آتا، سید الشہداء کے سوا کسی کی یاد نہیں آتی. اور یہ 40 دن ہیں حسین کے نام مگر ہیں لوجہ اللہ، خدا کے لیے ہے. دیکھیے یہ غم حسین کا خوشنودی الہی کے لیے ہے. تو 40 دن میں مستجاب الدعوات ہو جاؤ. اور یہ مستجاب الدعوات ایسا کہ اپنے آپ کو غم حسین میں خالص کر لو. اسی لیے غم حسین میں جو خالص ہو جاتا ہے وہ معرفت کے اس درجے پر پہنچ جاتا ہے کہ جہاں انسان اس حقیقت کو پالے جسے حقیقت آل محمد کہتے ہیں. تو اگر کسی منزل پر معرفت حاصل کرنا ہو، بہت سے لوگ ہمیں پوچھتے ہیں کہ معرفت کا نسخہ بتائیے. میں نے بات کو مکمل کیا، معرفت آل محمد کا آسان ترین نسخہ بتا رہا ہوں. 40 دن کوئی ضرورت نہیں ہے سال میں الگ سے تگ و دو کرنے کی. 40 دن یہ دن پہلی محرم سے آج تک یہ 40 دن، اور اس میں ظاہر ہے کہ وہ 10 دن ابتدا کے ہوتے ہیں، بڑھ جاتے ہیں. تو اگر آپ عاشور سے شمار کر لیں خالص حسین ابن علی کے لیے، اور ایسے دن کہ حسین کے لیے وقف کر دو، کوئی دنیا کا خیال نہ آئے، تو پھر جو آنسو بہے گا وہ خود بخود معرفت آل محمد میں اضافہ کرے گا. وہ خود بخود آپ کے ذہن کو آل محمد کے قریب کرے گا. یہی حسین کے 40 کا پیغام ہے. اور اس منزل پر دیکھیے یہ یقین تھا کسی کا، یہ کسی کا یقین تھا اس حدیث پر کہ جسے حدیث ام ایمن کہتے ہیں. تقریر اپنی آخری منزل سے قریب ہو رہی ہے، جسے حدیث ام ایمن کہتے ہیں. اور حدیث ام ایمن یہ ہے کہ معصومہ عالم سیدہ کونین حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا
معصومہ نے بٹھا کر ام ایمن کو ایک روایت بیان کی تھی، اور وہ روایت نہیں ہے، پورا واقعہ ہے۔ اسی حدیث ام ایمن کا ذکر علی نے بار بار کیا ہے، اسی حدیث ام ایمن کا ذکر جناب زینب نے بار بار کیا ہے، اسی حدیث ام ایمن کا ذکر امام حسین نے بار بار کیا ہے۔ جب آئے ہیں خیمے میں جناب زینب سے آخری ملاقات کے لیے تو حدیث ام ایمن کا ذکر اس وقت بھی کیا، شب عاشور بھی کیا۔ یہ حدیث ام ایمن ایک ایسی چیز ہے کہ جس میں واقع کربلا کا بیان تھا، اور اس کا حوالہ جناب زینب نے اس وقت دیا ہے کہ جب 11 محرم کو قافلہ چلا ہے تو کہتے ہیں کہ جناب سید سجاد نے، جن کے چہرے کا رنگ زرد ہو گیا تھا، تو جناب زینب نے دیکھ کر ایک جملہ کہا تھا، اے بیٹا آخر کیا بات ہے، یہ چہرے کی رنگت زرد کیوں ہے؟ تو اس وقت جناب سید الساجدین نے کہا تھا کہ اماں، پھوپھی اماں دیکھیے، ایک بیٹا ہے، میں ابھی مصائب کی منزل پہ نہیں ہوں اس لیے تیز گزر رہا ہوں، ایک بیٹا ہے اور باپ کا لاشا بے گور و کفن ہے۔ تو اس وقت جناب زینب نے کہا، بیٹا ہماری ماں کی حدیث ام ایمن ہے، اور اس حدیث میں ہماری ماں نے ہم سے یہ کہا تھا کہ آج ہم جائیں گے تو حسین کے قبر پر کوئی نہیں ہوگا۔ یہ صحیح ہے کہ پہلا چہلم جناب زینب کو قید میں گزرا ہے، لیکن دوسرا چہلم تو اب چونکہ تمنا تھی جناب زینب کی، اس لیے اللہ نے، ان چیزوں پہ لوگ غور کیا کریں، اللہ نے اس خواہش کو، اس تمنا کو کیسے پورا کیا۔ زعفر جن سے جب وہ آیا تھا نصرت کرنے کے لیے تو امام حسین نے ایک جملہ کہا تھا کہ زعفر لوٹ جا۔ زعفر نے کہا مولا مجھے نصرت کی اجازت دے دیجئے، تو کہا زعفر چلا جا، اگر میں جنوں کو اجازت دے دوں تو وہ اندیکھی قوت ہے، اور اندیکھی قوت کو میں ان انسانوں پہ مسلط نہیں کرنا چاہتا، اور میں منزل امتحان پر ہوں، اللہ رے عادل کا نواسا، میں منزل امتحان پر ہوں، زعفر چلا جا۔ تو زعفر نے کہا مولا نرغہ یادہ میں آپ ہیں۔ تو اس وقت حسین نے ایک جملہ کہا زعفر میں قتل کیا جاؤں گا، لیکن یہ زمین اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ میرے شیعوں کا قلعہ بنے گی۔ یہ جملہ زعفر سے کہا ہے امام نے، اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ زمین میرے شیعوں کا قلعہ بنے گی، اور یہاں میرے زائر آئیں گے۔ یہی جملہ جناب سیدہ نے حدیث ام ایمن میں کہا تھا، یہی جملہ جناب زینب نے سید سجاد سے دہرایا۔ تو اب چہلم ہونا تمنائے زینب ہے، اور اس تمنائے زینب کو اللہ نے اس طرح پورا کیا کہ 1400 برس میں زمانے کے حالات بدلے، انقلابات آئے، پابندیاں لگیں، پریشانیاں ہوئیں، ہاتھ پیر کاٹے گئے، مشقتیں ہوئیں، صعوبتیں اٹھانی پڑیں، لیکن اس وقت بھی کربلا معلی میں 60 لاکھ کا مجمع ہے۔ اس وقت کربلا معلی میں 60 لاکھ کا مجمع ہے، اور یہ 60 لاکھ جو آئے ہیں یہ کیوں آئے ہیں؟ یہ کسی کی خواہش پوری کرنے آئے ہیں، یہ اس غم کو کمال کی منزل تک پہنچانے آئے ہیں کہ جو غم سید الشہداء کا ہے، اور چونکہ کامل غم ہے اس لیے کبھی اس میں نقص نہیں آ سکتا۔ 40 لاکھ کی خبر شام کی ہے جناب زینب کے روضے کی، اور 60 لاکھ کی خبر کربلا کی، اور روئے عرض پر جہاں جہاں مجلسیں ہو رہی ہیں، اور آج اتفاق کی بات ہے کہ پوری دنیا میں ایک دن چہلم ہے۔ بہت عرصے کے بعد ایسا ہوا ہے کہ پوری دنیا میں ایک دن چہلم ہے۔ یہ قدرت کی طرف سے حسین کی بارگاہ میں خراج ہے کہ آؤ اے علی کی بیٹی، کل جب تم آئی تھی تو کوئی رونے والا نہ تھا، آج دیکھو لاکھوں لوگ ماتم کرتے ہوئے آئے ہیں، جنہیں نہ اپنی پرواہ ہے نہ اپنی زندگی کی پرواہ ہے۔ دنیا کے مختلف خطوں سے جب پہلا چہلم قید میں گزرا
تو زینب کو خیال ہوا کہ چہلم قید میں گزر رہا ہے اور کربلا کا میدان سونا پڑا ہے، بھائی کی قبر سنسان ہے، لیکن جب 1 سال کی قید کے بعد علی کی بیٹی آئی ہے تو 1 سال کی قید کے بعد 20 صفر کو جب کربلا کی زمین پہ پہنچ رہی ہیں تو اب تاریخ یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ کربلا معلی کا پہلا زائر، جب آپ یہ جملہ سنتے ہیں تو یہ جملہ خود بتاتا ہے کہ 1 سال میں دنیا میں یہ انقلاب آیا کہ زیارت حسین کا آغاز ہو گیا۔ اللہ رے صبر زینب کا صلہ کہ زیارت حسین کا آغاز اس شخص نے کیا کہ جو حدیث قصہ کا راوی ہے، بوڑھا صحابی ہے اور آیا ہے، 90 سے اوپر کا سن ہو چکا ہے، بچپن میں ظاہر ہے کہ جو دور مدینے کا گزرا ہے تو حسین کو رسول کے شانوں پہ بیٹھے دیکھا ہے، حسین کو رسول کے سینے پر کھیلتے دیکھا ہے، اور جب مسجد میں آتے تھے تو جابر وہ ہیں جن سے اہل بیت محبت کرتے، اس اعتماد کے ساتھ آج جابر زیارت کے لیے آئے ہیں۔ کہتے ہیں کہ چونکہ زیارت کا حکم ہے کہ فرات میں غسل کرو، تو فرات میں غسل کر کے نکلے تو لباس بدل کے غلام نے جوتیاں سامنے رکھی، تو تاریخ کہتی ہے کہ چونکہ نابینا تھے، آنکھیں نہیں تھیں، غلام ہاتھ پکڑے ہوئے تھا، تو غلام نے کہا آقا جوتیاں پہن لو، تو بڑے کرب سے ایک جملہ کہا کہ جوتیاں ہٹا لے، یہ کربلا کی زمین ہے، جان فاطمہ کا لہو کہاں کہاں گرا ہے۔ اللہ آپ کی آوازوں پر اپنی رحمت نازل کرے، اللہ آپ کی آنکھوں پر اپنی رحمت نازل کرے۔ اس وقت کا حق یہی ہے، اس وقت کا حق یہی ہے۔ یہ جس وقت میں آپ بیٹھے مجلس کر رہے ہیں، اس وقت قافلہ کربلا میں داخل ہو رہا ہے۔ ایک بار مقتل کہتا ہے کہ جابر 2 زانو ہو کے کربلا کی زمین پہ بیٹھ گئے، اور آج بھی یہ سنت ہے، لوگ اس پہ عمل کرتے۔ جابر 2 زانو ہو کے کربلا کی زمین پہ بیٹھ گئے، اپنی کونیوں کو زمین پہ ٹیکا اور آہستہ آہستہ خاک کربلا پہ گھسٹنا شروع کیا، تو جابر قبر حسین تک اس طرح پہنچے جیسے حسین علی اکبر کے لاشے تک پہنچے تھے۔ ایک بار قبر کے قریب پہنچے، غلام نے ہاتھ بڑھا کے بتایا آقا قبر آ گئی، تو کہتے ہیں کہ تعویذ قبر پہ بازو حمائل کر دیے اور کہا اے حسین، بچپن کا دوست جابر آیا ہے، اے حسین میرا سلام قبول کرو۔ لیکن کہتے ہیں کوئی جواب نہ آیا، تو جابر نے کہا حسین کل میں تمہیں پکارتا تھا تم جواب دیتے تھے، اے میرے نبی کے نواسے، میں سلام کرتا تھا جواب دیتے تھے، میں آواز دیتا تھا تم آواز دیتے تھے، آج میں پکار رہا ہوں تم جواب نہیں دیتے۔ جب بہت گریہ کیا تو ایک بار قبر ہلی، آواز آئی جابر ہٹ جاؤ، بھائی سے بچھڑی ہوئی بہن آ رہی ہے۔ ہٹ جاؤ، بھائی سے بچھڑی ہوئی بہن آ رہی ہے۔ اے جابر، جابر ایک درخت کی آڑ میں ہو گئے۔ مقتل کہتا ہے کہ سواریاں آکر ٹھہرائی گئیں، بشیر ابن جزلم آگے آگے ہے، اماریہ ناقے آئے۔ عزیزو یہ آپ کو معلوم ہے کہ ناقے سے کسی کے اترنے کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے اونٹنی کو بٹھایا جاتا ہے، پھر اماریہ اتاری جاتی ہے، پھر بیبیاں باہر آتی ہے، لیکن تاریخ کہتی ہے ایک ناقہ آ کر قبر حسین کے برابر رکا
اور ایک بار ہماری کا پردہ ہٹا اور زینب نے اپنے آپ کو قبر حسین پہ گرا لی. خدا آپ کی آوازوں پہ اپنی رحمت نازل کرے. خدا آپ کی آنکھوں پہ اپنی رحمت نازل کرے. ایک بار زینب نے اپنے آپ کو گرا لیا ناقے سے, قبر سے لپٹ گئی, آواز دی بھیا زینب آئی ہے, بھیا زینب آئی ہے, بھیا میں کوفے ہو آئی, بھیا میں شام ہو آئی, بھیا میں بازاروں میں گئی, بھیا میں دربار میں گئی. اور اس کے بعد دو جملے کہے, عجیب جملے کہے کہ بھیا تم نے دو امانتیں میرے سپرد کی تھی, ایک سید الساجدین جنہیں میں لے آئی ہوں, اور اے بھیا بہن شرمندہ ہے, سکینہ شام کے زندان میں سو گئی. سکینہ شام کے زندان میں سو گئی. عزیزو خدا تمہاری گودیاں آباد رکھے. زینب نے قبر حسین پہ ماتم کیا, ایک ایک بی بی اماری سے اپنے آپ کو اتارتی ہے, گراتی ہے. علی اکبر کی ماں ام لیلہ علی اکبر کی لحد پہ آ کے لپٹ گئی کہ اے علی اکبر, اے ماں کے پردہ دار بیٹا, ماں بازاروں اور درباروں سے ہو کر آئی ہے. ساری بیویاں گنجے شہیدہ میں آئی, بیویوں نے اپنے اپنے شہیدوں پہ ماتم کیا. سن سکو گے جملہ؟ مقتل کہتا ہے ایک بی بی ایسی تھی جہاں مٹی کا چھوٹا سا ڈھیر دیکھتی ایک بار گر کے پکارتی اے علی اصغر. بیٹا 3 دن کربلا میں ماتم ہوا, اہل حرم نے بڑا گریہ کیا, بہت روئے. ایک بار کہا سید الساجدین نے, پھوپھی کیا مدینے نہ چلیے گا, ابھی نانا کو خبر دینا ہے, ابھی دادی کی قبر پہ پہنچنا ہے. ایک بار تیاری ہوئی جانے کی. زینب آگے بڑھی ہے کہ بی بی کو سہارا دے کے زینب نے اور سید الساجدین نے سوار کرایا. جب سب کو سوار کرا چکی تو زینب نے ادھر ادھر دیکھا, کہنے لگی اے زین العابدین تمہاری ماں ام رباب نظر نہیں آتی, کہ چلیے بوبی ماں کو دیکھے. تو دیکھا علی اصغر کی قبر سے لپٹی, اے میرے لال اصغر, ماں وطن جا کے کیا کرے گی, میں تمہاری قبر پہ مجاوری کروں گی. زینب نے شانہ ہلایا, 2 جملے سن لو. زینب نے شانہ ہلایا اور ایک بار کہا اے بھابی چلو, کہا اے شہزادی اللہ نے 2 امانتیں دی تھی, ایک سکینہ جو شام میں صلح آئی, ایک علی اصغر جو کربلا میں ہے, اب میں کیا کروں گی. کہ چلو بھابی صغرا مدینے میں ہے. ایک بار لے کے چلی, سہارا دے کے سوار کرایا. اب رہ گئے زینب اور سید الساجدین. ایک بار آپ کا امام آگے بڑھا کہ پھوپھی آئیے میں آپ کو سوار کرا دوں. سنو گے جملہ؟ سید الساجدین سجدے کی حالت میں چلے گئے اور کہنے لگے پھوپھی میرے دوست پہ پیر رکھ کے ناقے پہ سوار ہو جائیے. زینب نے کہا بیٹا کیا کہہ رہے ہو؟ کہ پھوپھی میں امام وقت ہوں, حکم دے رہا ہوں. زینب نے قدم رکھے لیکن بوجھ نہ سنبھلا, فرات کا رخ کیا. عباس مدینے سے بڑی